السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی علمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی حدیث نمبر 33۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعوے کی بنیاد پر دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کی جان اور مال کا دعویٰ کر دیں گے، لیکن دعویٰ کرنے والے کو یعنی مدعی کو، پلینٹف کو دلیل لانا پڑے گی، اور انکار کرنے والے کو یعنی مدعی کو ڈیفینڈنٹ کو قسم کھانا پڑے گی۔ تو جو کسی چیز کا دعویٰ کرے گا یعنی کلیم کرے گا کہ یہ فلاں چیز میری ہے، تو بس اتنا کہنے سے اس کو نہیں دے دی جائے گی، اس کو دلیل یعنی پروف لانا پڑے گا۔ ثبوت کے بغیر تو لوگوں کو جو چاہے دعویٰ کر دیں گے، اور پھر نہ لوگوں کی جان محفوظ رہے گی نہ ان کا مال، معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 33، ایک اسلام کا جو ایک بیسک بنیادی پرنسپل بتایا گیا۔ یہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ کلیم کرتے ہیں چیزیں کہ یہ میری ہے یا فلاں چیز میری ہے، یا کسی نے یہ الزام لگاتے ہیں کسی پہ، یا کہ کسی نے کچھ چیز کر لی، تو ویسے کیسز میں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے گا، کیسے اس کو سیٹل کیا جائے گا، یہ اصول ہے اس حدیث سے ڈیرائیو کیا گیا۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کا خوبصورت نیکلس کسی کو پسند آ جائے اور وہ دعویٰ کر بیٹھے کہ یہ نیکلس تو میرا ہے، تو جو ایسا دعویٰ کر رہا ہے اس کو دلیل دینی ہوگی کہ یہ اس کا کیسے ہے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ جج یا قاضی کے سامنے قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم یہ نیکلس میرا ہی ہے۔ تو قسم کھا کر دفاع کر سکتے ہیں، قسم کھا کر دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور تو کوئی خواہ ہماری چیز پر دعویٰ کر دے تو ہم سے نہیں کہا جائے گا کہ دلیل لاؤ، یا دلیل سامنے والے سے، جو دلیل ہے یہ سامنے والے سے پوچھا جائے گا جو کلیم کر رہا ہے۔ اور اگر وہ دلیل لاتا ہے اور دلیل اس کا جو کلیم ہے وہ پروف کرتی ہے، تو اس بیسس پر اس کو وہ چیز دی جا سکتی ہے۔ اور جس کے پاس وہ چیز اب ہے، جس کو جو ڈیفینڈنٹ ہے، وہ کلیئر دلیل دیکھ کر اس کو چیز دے دے گا۔ نیچرلی اگر پروف ہو جاتا ہے تو وہ دے دے گا، لیکن اگر دلیل کلیئر نہیں ہے یا دلیل ہے ہی نہیں تو وہ دعویٰ تو کر نہیں سکتا۔ لیکن اگر دلیل ہے لیکن اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کو وہ کیا کرے گا، قسم کھائے گا کہ یہ میری ہے۔ تو پھر اسی کے پاس اس کو رہنے دیا جائے گا، کیونکہ اگر ثبوت مضبوط نہ ہو تو اور پھر ایسے میں جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اب اللہ کے حوالے۔ تو شریعت میں الزام اور اندیشے سے فیصلے نہیں کیے جاتے، جو دعویٰ کرے گا وہ ثبوت لائے گا۔ اور ہماری ایگزامپل میں نیکلس والا قسم اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ جو بیسک رول ہے کہ کیسے سیٹل کر سکتے ہیں، کیسے سیٹل کیا جائے گا چیزوں کو، تو بتایا یہ جا رہا ہے اس کے ذریعے کہ اسلام کا جو بیسک پرمائس ہے وہ جو ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، کہ ہر کوئی بے قصور ہے، اوریجنل اسٹیٹ ہر کسی کا بے قصور ہے جب تک کہ اس کا قصوروار ہونے کی دلیل نہ ہو۔ جو اب ویسٹ کے جسٹس کا یہ پارٹ ہے، یہ لا ہے، اور ان کے لا کی یہ خوبصورتی ہے۔ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو برڈن آف پروف یعنی پروف کون لائے گا، یہ جو کلیم کر رہا ہے اس کو ثابت جو کرے گا، یہ کلیم کرنے والا یعنی پلینٹف، اس کی ذمہ داری ہے۔ دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا، انکار کرنے والا قسم کھائے گا۔ تو یہ اس کو جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو مدعی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ مدعی ورڈ یاد رکھنا کہ ایک بہت آسان سی بات ہے جو ہمارے کامن لینگویج میں یوز ہوتا ہے نا، جیسے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ
مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو اس میں جو مدعی ہے یعنی کوئی کلیم کرنے والا, تو اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ پھر مدعی کون ہے, کیا ہوتا ہے. اب جو قسم کی بات ہے یہ سوچو کہ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ تب یہ بعد میں کتنی اہم بات ہو سکتی ہے کہ یہ تب جب لوگ سچی قسمیں کھاتے تھے. آج کل لوگ قسمیں بھی جھوٹی کھا لیتے ہیں, جبکہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال یا کسی کا کوئی حق ہڑپ لینا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا. اور جمہور اسکالرز میجورٹی کہتے ہیں کہ یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. اور کچھ اسکالرز نے اگر کفارہ بتایا بھی ہے نا تو کہا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو صرف کفارہ سے صاف نہیں ہو سکتا, ساتھ میں جو غلط کیا ہوا ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا اور شدت سے توبہ کرنی پڑے گی اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا پڑے گا. تو بڑا سنگین گناہ یہ. تو دیکھو ہم کو جو کہاں پہ یہ جو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے دیکھتے ہیں ہم. جیسے نکاح میں بھی دو گواہ جو ہے یہ شرط ہے, پر گواہ بھی کیسے ہونے چاہیے یہ بھی ہم کو بتایا گیا. حدیث میں ہے کہ جس بھی معاملے میں گواہ کے لیے جو ورڈ آتا ہے نا کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے, تو وہ جو ایڈجیکٹیو یوز کیا جاتا ہے کہ ڈسکرپشن ہے عادل کا لفظ ملتا ہے. عادل مانے کہ جو اچھا, نیک, زہد اور تقوی والا ہو, خدا خوفی والا ہو, انصاف پسند ہو. تو ایسے کیوں ہونا چاہیے گواہ کا؟ کیونکہ اگر کبھی آگے کسی بھی معاملے میں یہ سمجھو کہ آپس میں ان کی جس کے لیے وہ گواہ رکھا جا رہا ہے کہ آپس میں ان کی کوئی معاملہ ان کا سلجھانے کی اگر آگے ضرورت پڑ جائے تو یہ گواہ آ کر صحیح گواہی دے. اور دیکھو کہ ہم کن لوگوں کو گواہ بناتے ہیں. شادی کا, نکاح کا معاملہ ہی لے لو, کبھی ہم کسی کو صرف ان کے عمر کی وجہ سے بناتے کہ بڑے بزرگ ہیں اس لیے. تو اگر اتنے بزرگ ہیں تو آگے چل کر اگر حیات بھی ہو تو گواہی دینے آنا یہ ان کے لیے پریشانی ہو جائے گی. پھر اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کس کو بناتے گواہ, یہ دامادوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. وہ کیونکہ وہ داماد ہے, وہ برا مان جائیں گے. اب یہ دیکھو کہ ان کا برا ماننا یہ بتاتا ہے کہ وہ عادل نہیں ہے. تو ایسے گواہ ہم چوز کرتے. اور ایسے اس سے یہ بھی چیز ہے جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اسلام کا سیکھنا یعنی جاننا اور عمل کرنے میں فرق ہے. ایسے کسی کو گواہی دینے کے لیے اگر بلایا جائے تو اس کو جانا پڑے گا. یعنی اگر کسی کو اگر بلایا جاتا ہے کہ آپ کو گواہ بننا ہے یا پہلے سے ان کو گواہ ہم مقرر کر چکے اور اگر آگے ضرورت پڑتی ہے ان کو بلانے کی تو ان کو جانا پڑے گا. یہ ذمہ داری فرض رکھا گیا ہے. تو اور یہ کس طرح کا فرض ہے؟ فرض کفایہ. کیا مطلب اس کا؟ ایک ہوتا ہے فرض یعنی جس میں سب کے لیے ہر ایک کو کرنا پڑتی ہے وہ چیز, فرض عین, اور یعنی ہر ایک پہ فرض. اور فرض کفایہ یعنی کہ اگر کچھ لوگ یہ کام کر دیں گے تو سب کی طرف سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے. اور جب ایسے کسی بھی گواہ کو جب بلایا جائے گا تو آگے سچائی کے ساتھ اپنی بات رکھنا چاہیے. تو اکثر خون, مال اور جو عزت ہے ان کے معاملوں میں دعوے کیے جاتے, دعوے ہوتے ہیں. تو جیسے اگر دیکھو کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے گھر والے سیدھے جن سے دشمنی ہو دعویٰ کر دیں گے کہ ان لوگوں نے یہ قتل کیا ہوا ہے. اب ان سے تو ان کو کیا کہا جائے گا کہ پہلے پروف لے کر آؤ, پہلے گواہ لے کر آؤ. اسکالرز کہتے ہیں کہ آج کل جو مسلمان میاں بیوی ہے اگر کوئی بھی انبن ہو جاتی ہے تو لڑائی اگر ہو جاتی ہے تو اکثر جو دو بڑے الزام لگائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بیوی پر شوہر بدچلن ہونے کا الزام لگاتا ہے اور بیوی شوہر پر نامردی کا الزام لگاتی. تو فساد, اختلاف یہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے, لیکن بات صحیح بیان کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے امام مالک یا امام احمد بن حنبل ان میں سے انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر شادی کرو تو ایسے سے جو نیک ہو, کہ اگر وہ رکھے گا تو رانی بنا کر رکھے گا اور طلاق دے گا تو اچھے طریقے سے رخصت کر دے گا.
اور جو شریعت ہے یہ سارے ایسے لاز، اس کا کیا، اس کے یہ سب کے بینیفٹ کیا ہے کہ جو شریعت ہے لوگوں کی جان مال اور باقی بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے، وہ ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے. تو کوئی بھی کسی کی کچھ بھی چیز چھین نہ لے، کسی کے قتل کا الزام کسی اور کو نہ دے دے. تو ایسے یہ سارا کھلواڑ ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے ایسے رولز ہم کو دیے. سورہ بقرہ میں جو فائنینشیل میٹرز کے بارے میں بات ہوئی نا، تو فائنینشیل میٹرز میں 2 مرد کو گواہ بنانے کا حکم ہے، اور اگر عورتیں ہو تو ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں گواہ بنے گی. تو یہ اسپیسیفک فائنینشیل یا بزنس میٹرز میں ہے. ہر معاملے میں ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر نہیں مانی جاتی. تو ایک عورت کی گواہی بھی کافی سمجھی جاتی ہے کچھ کیسز میں. فار ایگزامپل جیسے رضاعت کا معاملہ ہے، یعنی کسی اور کے بچے کو دودھ پلانا جو ہے رضاعت، اس معاملے میں جو گواہی ہے، یا سمجھو کہ بچہ جو ہے یہ زندہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، یہ جاننا، اس کی میں بھی عورت کی اگر بس ایک عورت گواہ دے دے تو مانی جاتی ہے. اور اس کی کہاں ضرورت پڑتی ہے بچہ زندہ ہونا نہیں، وراثت میراث کے معاملے میں، یا دوسرے بھی کوئی خاندانی معاملات ہو، یا ایک اور جو جیسے دیکھیں جہاں پہ اگر ایکسپرٹ کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، یا اگر عورت کو بلایا جا رہا ہے ایز این ایکسپرٹ، یعنی کہ اگر کوئی میڈیکل معاملہ ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر کی گواہی چاہیے، یا لیٹس سے کوئی کپڑوں کا کوئی معاملہ ہے تو کوئی ٹیلر کی گواہی کی ضرورت ہے. تو یہ اگر عورت ڈاکٹر ہے یا ٹیلر ہے، عورت ہے لیکن پھر بھی ایسے میں بھی یہ ایک عورت کی گواہی کافی ہو جائے گی کیونکہ وہ فیلڈ کی ایکسپرٹ ہے. اس میں ایسے کیسز میں عورت اور مرد کی گواہی برابر سمجھی جاتی ہے. اور ایسے ہی زنا کے معاملے میں یا قتل کے معاملے میں 2 مرد کی گواہی کافی نہیں ہے، وہاں 4 مرد کی گواہی دینی پڑتی ہے. اور جن معاملوں میں 2 گواہ کی ضرورت ہے، وہاں اگر سمجھو کہ ایک گواہ ہے تو پھر کیا کیا جاتا، ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک گواہ اور ایک قسم. اب پھر یہ کہ دلیل لانے کے لیے کہا گیا نا کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل لائے گا. تو دلیل کیا کیا چیز ہو سکتے ہیں، اس کے 2 کیٹیگریز ہیں. تو جو بالکل کلیئر دلیل، جس کو یہاں پہ حدیث میں ورڈ آیا بینہ، تو بینہ کیا ہے، ہر وہ چیز یا وہ بات جو سچائی کو کلیئر کر دے. تو اس میں ایسے جو دلیل ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہے. ایک پہلے نمبر 1 جو کیٹیگری ہے وہ ایکسپلیسٹ پروفس، یعنی واضح دلیل. اس میں شریعہ میں 2 ٹائپس ہے. ایک تو اقرار کر لینا امیڈیٹ، کہ اعتراف کر لینا، کنفیشن، جو خود قبول کر لینا، جو مدعی نے اقرار کر دیا کہ بس ہاں ٹھیک ہے میں نے ایسے کیا، یا جو دعویٰ کیا جا رہا ہاں یہ رائٹ ہے، بس کیس ختم ہو گیا. پھر کنفیشن کر لیا تو بس. اگر اقرار نہیں کرتا، اگر کنفیس نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، تو پھر مدعی کو گواہ لانے پڑیں گے. تو وہ پھر اب یہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ کیا ہے، لوگوں کی گواہی. تو پھر وہ گواہی کی ہم نے بات کی ہے کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے اور کس معاملے میں کتنے گواہ کی ضرورت پڑتی ہے اسے. اور جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں جو ایک ظاہری حالت پر فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے. تو جو ظاہری حالت ہے، دلیل جو نظر آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک ٹوپی ہے اور اس کے سر پہ ایک ٹوپی ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اور وہاں اس ہاتھ میں اور جس کا سر کھلا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس میری ٹوپی ہے، ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دعوے دار کی ٹوپی ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے دعوے دار کی ٹوپی، کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے. اور کسی کے پاس 2 ٹوپی کیوں ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی ہوگی جو دعویٰ کر رہا ہے. دوسرا ایگزامپل جو اسکالرز نے بتایا کہ اگر ڈیورس کا کوئی کیس ہے نا، طلاق کا کوئی کیس ہے، تو اس میں اگر کوئی میک اپ کا فار ایگزامپل سامان ہے، یا کوئی کچن کے برتن ہے، بلینڈر یا کچھ، اور میاں اور بیوی دونوں کلیم کر رہے، دعویٰ کر رہے کہ یہ ان کا سامان ہے، تو کامن سینس یا سرکمسٹانسز کیا بتاتے ہیں کہ اگر میک اپ کا سامان ہے، کچن کا سامان، تو چانسز ہے بیوی کا ہوگا. تو ویسے ہی کہ اگر سمجھو ہسبینڈ کا کوئی بزنس ہے یا اس کی کوئی جاب ہے جس کے لیے وہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ ایسی کوئی چیز یوز کرتا ہے، اور دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، تو ایسے میں کیا کامن سینس کیا بتاتا ہے کہ یہ ہسبینڈ کا ہوگا. تو یہ ایک کیٹیگری ہے. اور دیکھو کہ اس میں ایک اور ایگزامپل دی ہے اسکالرز نے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ صحرا میں گئی، تو تب وہاں ایک بھیڑیے نے ان میں سے ایک کا بچہ کھا لیا.
وہ دونوں عورتیں ایک بچہ لے کر داؤد علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور انہوں نے وہ یہ دعویٰ کرنے لگ گئے کہ یہ بچہ اس کا اپنا ہے اور دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا. تو ان میں ایک جو عورت تھی جو بڑی عمر کی تھی، داؤد علیہ السلام نے اجتہاد کیا اور بچہ بڑی عمر والی عورت کو دے دیا، شاید یہ سوچ کر کہ جس کی عمر کم ہے اس کے اور بھی بچے ہو سکتے ہیں، تو جو بڑی عمر کی ہے اس کے بچے ہونے کے چانسز کم ہے اس وجہ سے. تو یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا داؤد علیہ السلام نے. اس کے بعد بھی باہر نکل کے ان کا جھگڑا چلتا ہی رہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور نبی بھی ہے، دونوں ہی نبی ہیں، تو یہ بحث سن کر معلوم کرایا انہوں نے کہ کیا چل رہا ہے. پوری بات سن کر حکم دیا کہ چاقو لایا جائے تاکہ بچے کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے اور دونوں کو آدھا آدھا دے دیں گے. بڑی عمر والی کہنے لگی بس ایسے ہی کرو. جو دوسری عورت ہے اس نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو. سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو چھوٹی عمر والی عورت ہے اس کا ہے. اب یہ کیوں؟ کیونکہ اس عورت کی بچے کے لیے جو شفقت تھی اس کی، یہ دلیل بن گئی، یہ اسی کا بچہ ہے. شفقت یعنی جو اس کی ممتا، اس کی محبت، اس کا سافٹنس. اور ایسی دلیل میں اور ایگزامپلز ہے یوسف علیہ السلام کا اور ایجپٹ کی جو منسٹر کی بیوی تھی اس کا قصہ. تو اس میں جو بات آئی قرآن میں کہ اگر شرٹ سامنے تو عورت سچ بول رہی ہے اور اگر شرٹ پیچھے سے پھٹی تو وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. اور شرٹ جو تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس لیے پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں پتہ چل گیا، پروف مل گیا. اب ہمارے ماڈرن ورلڈ میں بینہ یا کلیئر پروفس کیا ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کی گواہی، آئی وٹنس گواہی تو ہے ہی، اس کے علاوہ ویڈیو ریکارڈنگز یا ڈی این اے ٹیسٹ یا سمجھے فنگر پرنٹس یا جو ریپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایسے کچھ اور فورینسک جو ایویڈنس ہوتے ہیں وہ سب بھی بینہ مانے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ اسکالرس کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ جو ججز ہے وہ اسلامک اسٹیٹس میں وہ پریفر کرتے کہ لوگوں کی گواہی ہو، اس لیے کیونکہ ان کو اس میں کچھ چانسز ہے کہ کچھ کچھ مسٹیک ہو سکتی ہے، کچھ اس میں فالس پازیٹیو فالس نیگیٹو کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ ہیں انسان ہیں، اگر وہ گواہی دیں گے تو ان کو اللہ کے نام سے ڈرایا جا سکتا ہے، ان کو جنت دوزخ کی بات یاد کرا کے ان کو وہ صحیح فیصلہ یا صحیح گواہی دینے پہ ان کو آمادہ کر سکتا ہے، ان کو انکریج کیا جا سکتا ہے. اس لیے تو جو جرم ہے یہ اکثر چھپ کے ہوتے ہیں نا، چھپ کے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ثبوت نہیں ہونے کیونکہ چھپ کے کیا ہوا اس لیے ثبوت نہیں ہوتے، ثبوت نہیں ہونے کی وجہ سے ظالم چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ صرف دنیا کی عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں. اور ایسے معاملوں میں نا جہاں پہ ایسے فیصلوں کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملوں میں بھی ظاہر پر فیصلہ کیا، وحی کی مدد نہیں لی. اس لیے حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے مقدمے لے کر آتے ہو اور تم میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا ہے دلیل بیان کرنے میں، یعنی بات بیان کرنے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. ایسے میں اگر غلط فیصلہ کروں اور تم کو تمہارے بھائی کا حق دے دوں تو تم اس کو مت لینا کیونکہ میں تم کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر ایک پیلو کا مسواک ہی لے لیا، یعنی مسواک جو رہتا ہے نا اتنا سا مسواک کے جتنا، اتنا جھوٹی قسم کھا کر اگر لے لیا تو جہنم اپنے پر واجب کر لے گا اور جنت حرام کر دی جائے گی. اعوذ باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ بڑوں میں بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی اور خاموش قسم کھانا. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جان بوجھ کر کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا. تو جو اگر ایسا کرے گا وہ اللہ سے یہ حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے اور قیامت کے دن اس کو دیکھیں گے بھی نہیں. اور قرآن میں آتا ہے کہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. یہ پاک کرنا کیا ہے کہ جو گناہ مسلمانوں سے ہوتے ہیں جس سے سوائے شرک کے، کیونکہ اللہ وہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ چاہے جو گناہ معاف کر دے اگر اللہ چاہے تو. لیکن
اگر وہ معاف نہیں ہوئے گناہ تو جو گناہ مسلمان سے ہوتے اگر پھر کیا ہوگا، ان کو وہ دوزخ کی آگ ان گناہوں کو پاک کرے گی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے، یعنی معلوم نہیں کب تک دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو کسی نے جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچا یا کسی کا حق چھین لیا تو اس کا مال بچے گا نہیں، ضائع ہو جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو ہے مال ضائع ہونا ہے یا مال نہیں بچنا ہے یا بے برکتی ہونی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے مال کے ساتھ؟ چوری ہو سکتی ہے مال کی، یا بیماری میں لگ جاتے پیسے مال، یا حادثے میں تباہ ہو جائے گا، یا اولاد ناخلف ثابت ہو جائے گی، یعنی باپ نے پیسہ چھوڑا اور اولاد شراب پی پی کر یا حرام میں یا جوئے میں مال ختم کر دے گی، اور اللہ کو ناراض کرنے والے نافرمانی والے کام میں لگا دیں گے پیسے۔ تو انسان کو ہمیشہ دوسرے کے مال کو ہاتھ لگانے سے بچنا چاہیے، ایسا مال اس کو نصیب نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی چیز پر سزا نہیں ملتی۔ ظلم تو ہم سب جانتے ہیں، اور قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری کاٹنا، رشتے توڑنا۔ اور جھوٹی قسم مال کو لے جاتی ہے، لاکھوں کی ویرانی کا باعث بن جاتی ہے، انہیں گھر ویران ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ گھر وسیع کرنے کے لیے، گھر چمکانے کے لیے دوسروں کا مال لوگ ہڑپتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، اور اللہ اسی گھر کو ویران کر دیتے ہیں۔ تو جو چاہے اگر کم ہے اور تھوڑا ہے لیکن حق کا ہے، یہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی سفارش اللہ کی حد، یعنی اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی جو سزا ہے وہ حد یا سزا کو پورا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی سفارش اللہ کی حد کو پورا ہونے میں آڑ بن گئی، بے شک اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ یعنی فار ایگزامپل چور کا ہاتھ کٹنے والے تھے اور کسی کی سفارش کی وجہ سے وہ رک گیا، یعنی اللہ کے حکم کے اوپر کسی اور کا حکم مانا گیا۔ یعنی بہت سارے جو اسلامک کنٹریز میں اپنے جاننے پہچاننے والوں کو ایسا بچا لیا جاتا ہے۔ تو اور جس نے جان بوجھ کر جھوٹ کا ساتھ دینے کے لیے جھگڑا کیا، اللہ کے ناراضگی میں رہے گا، اور جب تک وہ اس سے رک نہیں جاتا۔ اور جس نے کوئی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، یعنی کسی کے کردار پہ، کسی کے اخلاق پہ جھوٹے الزام لگا دیا، بغیر جانے یا جان بوجھ کر کوئی ایسی بات کر دی، تو اللہ اس کو جہنمیوں کا پیپ میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس بات سے رک نہیں جاتا، دنیا ہی میں اس سے توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی جھوٹی قسم کھاتا ہے جس قسم پر کوئی فیصلہ ہونا ہے، اور اس میں وہ مچھر کے پر برابر بھی جھوٹ شامل کر دیتا ہے، تو قیامت تک اس کے دل پر کالا نقطہ لگتا ہے۔ اور لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اعوذ باللہ۔ ویسے قرآن جو ہے، یہ قرآن ہاتھ میں لے کر قسم اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو کوئی اگر سمجھے کہ اگر جس بھی وجہ سے قسم کھانا اوائڈ ہی کرنا چاہیے، لیکن جس بھی وجہ سے اگر وہ قسم بھی اٹھا رہے قرآن کی، تو قرآن ہاتھ میں لینا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سمجھو ہم جس کنٹریز میں رہتے ہیں اور وہاں کے لا ایسا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کوئی، جیسے یہاں پہ لوگ بائبل ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ویسے مسلمز اگر قرآن ان کا رول یا لا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ریکوائرڈ ہے، ویسے یہ سنت نہیں ہے۔ مروان بن حکم کے سامنے ایک عورت مقدمہ لے گئی
کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کی زمین میں سے کچھ حصہ لے لیا ہے۔ سعید صحابی ہے، انہوں نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد بھی اس کی زمین میں سے کچھ حصہ لے سکتا ہوں کیا؟ مروان نے پوچھا کیا سنا آپ نے؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے ظلم کے ساتھ ایک بالش بھی زمین لے لی تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ مروان نے کہا اس کے بعد میں آپ سے گواہ نہیں مانگوں گا۔ تو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کے آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کے زمین میں اس کو مار۔ تو وہ اندھی ہونے سے پہلے نہیں مری اور ایک دن اپنی ہی زمین کے ایک گڈھے میں گر کر مر گئی۔ یعنی ان کی بددعا، دنیا میں ہی اس کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسلامک شریعت میں تو جو اسلامک شریعت ہے میک شور کرتی ہے کہ سزا دینے سے پہلے بالکل شیورٹی ہو، آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ کلیئرٹی، یقینی بات ہو جائے، اور اگر ذرا بھی کوئی شک ہو تو سزا نہیں دی جاتی۔ تو یہاں بھی ویسا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بیانڈ دا شیڈو آف اے ڈاؤٹ، سیم اصول ہے کہ کوئی گنہگار بچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو اگر گناہ گار ہے یہاں بچ بھی گیا تو وہ دنیا کی عدالت سے بچے، اللہ کے پاس نہیں بچے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں قسم ان کو اگر کہ کوئی جو ان کے کوئی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کچھ، اور وہ قسم کھانے سے اگر وہ منع کر رہا ہے تو ہر بار یہ ایسا نہیں ہے کہ جو منع کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ، مطلب وہ غلط سائڈ پہ ہے اس وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے، ناٹ نیسری۔ تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کے نام کی قسم لے کر اس کی جو وینریشن ہے، جو اس کے احترام ہے، وہ کم نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری طرف اگر جج کو لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی قسم جھوٹی کھا رہا ہے، یعنی اس کو لگ رہا ہے ایسے، پھر بھی اس کو وہ اللہ کے نام کے احترام میں مان لینا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ کا نام کی قسم کھا رہے ہیں اور پھر بھی کوئی ان کو سیریسلی نہیں لے رہا، ان پر یقین نہیں کر رہا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ حدیث نمبر 33 کمپلیٹ ہو گئی۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔